شہر میں پاکستان کا سب سے اونچا پرچم بنایا جا رہا ہے۔ پرچم لبرٹی چوک میں نصب کیا جائے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، کہا جھنڈے پر حکومت کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا، پرائیویٹ سیکٹر اور پی ایچ اے کے ساتھ مل کر لبرٹی میں جھنڈا لگایا جا رہا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ آج کسی سیاسی ریلی کی اجازت نہیں ہوگی۔ آج 14 اگست کو الحمدللہ ہم نے پاکستان کا سب سے اونچا فلیگ بنانے کے لیے انوگریٹ کیا ہے۔ اس کے سوئل ٹیسٹ ہوں گے تو پتہ چلے گا۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ 672 فٹ پہ جائے جو دنیا کا سب سے اونچا ہے، لیکن انیشلی ہماری 500 فٹ کی پلاننگ ہے۔ لیکن ایک چیز کیونکہ بہت زیادہ میڈیا پہ بھی آیا، ایک چیز بڑی کلیئر ہو جائے کہ اس میں گورنمنٹ کا 1 روپیہ بھی نہیں لگ رہا ہے۔ یہ سارا کا سارا پیسہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پی ایچ اے مل کے کر رہا ہے، اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر سے پیسہ آ رہا ہے اور ان کے ساتھ یہ لوگ ایگریمنٹ کریں گے۔ اس کی جو بھی کاسٹ آئے گی وہ سارا پرائیویٹ سیکٹر مل کے کرے گا اور گورنمنٹ کا اس میں 1 روپیہ نہیں لگے گا۔ ہاں، ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی کہ یہ پاکستان کا یا دنیا کا سب سے اونچا فلیگ ہوگا، اور ایک سمبولکلی لبرٹی اسکوائر یا لبرٹی مارکیٹ میں یہ انسٹال ہو جائے گا، تو ایک پبلک کے لیے بھی اٹریکشن ہوگی، اور ایز اے پاکستانی میرے لیے بھی فخر ہے اور ان سب کے لیے۔ یوم آزادی کے موقع پر شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی ہے۔ بچے، جوان اور خواتین کی بڑی تعداد آزادی کا جشن منانے میں مصروف دکھائی دے رہی ہے۔ مول روڈ استبر چوک سے نہر تک دونوں اطراف ٹریفک جام ہے۔ اسی حوالے سے جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد علی سے۔ جی علی، بتائیے۔ جی، میں لاہور کے مال روڈ پہ اس وقت موجود ہوں۔ رات کے ہی رش شروع ہو گیا تھا۔ نوجوان، بچے، بوڑھے، جوان، خواتین اور بالخصوص جو لاہوری ہیں وہ ایک جشن آزادی کے حوالے سے خاص اہتمام کرتے ہیں۔ باجے تو بہت بکے ہیں۔ لاہور کی سڑکوں پر رش بہت زیادہ ہے۔ استنبول چوک سے لے کے نہر تک دونوں اطراف میں بہت زیادہ سڑکوں پر رش ہے۔ نوجوانوں کی لمبی قطاریں، گاڑیوں کی بمپر ٹو بمپر ٹریفک چل رہی ہے۔ تمام سرکاری بلڈنگز پر قومی پرچم جو سے وہ آویزاں کیے گئے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو چراغاں تمام سرکاری اور غیر سرکاری بلڈنگوں پہ بھی کیے گئے۔ اس حوالے سے لاہور، کیونکہ لاہوری ایک خاص طریقے سے مناتے ہیں جشن آزادی، اور لاہور کے اندر اس وقت تمام سڑکیں، لبرٹی سائڈ ہو جائے، گلبرگ سائڈ ہو جائے، مین بولیوارڈ، مال روڈ، اطراف کی سڑکیں تمام اس وقت رش سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ بچے موجود ہیں سڑکوں پہ، پیرنٹس ان کے ساتھ ہیں، والدین، بھائی بہن، تمام لاہور کی سڑکیں اس وقت جو سی کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں۔ مال روڈ جو ہے مرکز ہے، پنجاب اسمبلی، وابڈا ہاؤس، اسی طرح جتنی بھی سرکاری بلڈنگیں، جی پی او، ہائی کورٹ، تمام سرکاری و غیر سرکاری بلڈنگز پر اس وقت چراغاں بھی کیا گیا۔ جی ٹھیک ہے محمد علی، شکریہ آپ کا۔ تو خبر دیں آپ کو، مسلم ٹاؤن پولیس کی کارروائی سامنے آئی ہے۔ ون ویلنگ کرنے والے 16 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں اور مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں۔ یوم آزادی کے موقع پر ملزمان ون ویلنگ اور خطرناک کرتب دکھانے میں مصروف تھے۔ ایس پی اقبال ٹاؤن کہتے ہیں حکومتی قانون کی خلاف ورزی پر کارروائی کی جائے گی۔ تو خبر دیں آپ کو، مسلم ٹاؤن پولیس کی کارروائی سامنے آئی ہے۔ ون ویلنگ کرنے والے 16 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں۔ یوم آزادی کے موقع پر ملزمان ون ویلنگ اور خطرناک کرتب دکھانے میں مصروف تھے۔ ایس پی اقبال ٹاؤن کہتے ہیں حکومتی قانون کی خلاف ورزی پر کارروائی کی جائے گی۔ نیو یونیورسل کیبل نیٹ ورک شالیمار لنک روڈ کی جانب سے یوم آزادی کی تقریب سجائی گئی، پرچم کشائی بھی کی۔ مولانا ثناء اللہ سیالوی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ کیبل آپریٹر کی جانب سے جامع مسجد فردوس میں ہونے والی تقریب کی صدارت علامہ محمد عارف حسین نعیمی نے کی۔ مولانا ثناء اللہ سیالوی نے یوم آزادی کے حوالے سے خصوصی خطاب کیا اور کہا کہ لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد ہمیں پاکستان ملا ہے۔ بہت سے علماء کرام نے پاکستان کے لیے اپنے آرام و سکون اور مال و دولت کی قربانی دی۔ پروگرام کے اختتام پر جامع مسجد الفردوس میں قومی ترانہ بھی پڑھا گیا۔ کوتھم جوہر ٹاؤن میں پاکستان کا 76واں یوم آزادی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا ہے۔ کالج کو سبز ہلالی پرچموں کے ساتھ سجا دیا گیا۔ تمام اساتذہ، طلبہ اور انتظامیہ نے قومی ملبوسات زیب تن کیے ہوئے تھے تو شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تقریب کا آغاز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پرچم کو بلند کر کے کیا گیا۔ اس موقع پر قومی ترانہ بھی پڑھا گیا اور کیک بھی کاٹا گیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کوتھم جوہر ٹاؤن میاں شاہد محمود نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ کوتھم نہ صرف تعلیم مہیا کرتا ہے بلکہ
ہنر بھی سکھاتا ہے جس سے نوجوان اپنے مستقبل کو روشن کر سکتے ہیں۔ سید قمر عباس نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس پروقار تقریب میں امتیاز نذیر، سید روشن گیلانی اور اعظم ملک بھی موجود تھے۔ تو خبر دیں آپ کو، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نیب لاہور کے آفس پہنچ گئے۔ نیب نے راولپنڈی سے حراست میں لے کر 1 دن کا راہداری ریمانڈ حاصل کیا تھا۔ چودھری پرویز الہی کے خلاف 100 ارب روپے کی کرپشن اور کک بیکس وصول کرنے کا الزام ہے۔ اسی بارے مزید تفصیلات بتائیں گے راہیل علی۔ جی راہیل۔ نیب لاہور کی ٹیم سابق وزیر پرویز الہی کو راولپنڈی سے جو ہے وہ لاہور لے کر نیب آفس کے جو مرکزی ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر پہنچ چکی ہے۔ آج پرویز الہی کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے رہا کرنے کے احکامات دیے گئے تھے، تاہم نیب کی تحقیقاتی ٹیم نے انہیں جو ہے وہ گرفتار کر لیا اور یہ بتایا گیا کہ ان کے خلاف مبینہ طور پر منی لانڈرنگ اور کرپشن کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہے، جس پر تحقیقات کے لیے انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ نیب کے مطابق وزیر اعلیٰ جو سابق تھے پرویز الہی، ان کے اوپر جو تقریباً 126 ٹھیکوں میں فرنٹ بینک کے ذریعے 1.25 روپے کی مبینہ طور پر کرپشن کرنے کے الزامات ہیں، اور جو یہ ٹھیکے تھے مجموعی طور پر 23 ارب روپے کے جو ہے وہ دیے گئے تھے۔ نیب لاہور پرویز الہی، ملزم مونس الہی اور CNW کے افسران کے خلاف جو ہے وہ ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر تحقیقات ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ آج پرویز الہی کو نیب کی تحقیقاتی ٹیم نے جو ہے وہ گرفتار کیا، راہداری ریمانڈ کا دیا گیا اور اس کے بعد اپنے جو ہے وہ لاہور منتقل کر دیا گیا، جہاں پر ان سے اس کیس کے حوالے سے تحقیقات کی جائیں گی۔ اس کیس پر نیب کی جانب سے پہلے CNW کے متعدد جو افسران انہیں گرفتار کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے جو ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ آفس سے وزارت مواصلات کو 184 اسمبلیوں کی منظوری کے لیے جی راہیل، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے شکریہ۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد سے واپس لاہور پہنچ گئے ہیں۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ایئرپورٹ پر ان کا خیر مقدم کیا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد سے واپس لاہور پہنچ گئے ہیں۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ایئرپورٹ پر خیر مقدم کیا ہے، تو سابق وزیر اعظم شہباز شریف اب اسلام آباد سے واپس لاہور پہنچ گئے ہیں۔ نگراں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کا جنرل ہسپتال کا دورہ، 56 نئے AC نصب کر دیے گئے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں جنرل ہسپتال میں آنے والے مریضوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نگراں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کا جنرل ہاسپٹل کا یہ وزٹ کیا گیا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے محمد بلال۔ جی بتائیے۔ جی بالکل، لاہور جنرل ہاسپٹل میں جو مریض زیر علاج ہیں ان کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر جو خراب AC تھے اور جس جگہ پہ AC موجود نہیں تھے وہاں پہ اب جو ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے 56 جو نئے AC ہے یہ نصب کر دیے گئے ہیں۔ نگران صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم جنرل ہسپتال پہنچے اور انہوں نے ڈاکٹر پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج پروفیسر فرید ظفر کی جو زاوید کوشش ہے اس کو سلام کو شاباش بھی دی۔ اس موقع پر ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی ہدایت پر جنرل ہسپتال لاہور میں نوٹس لے کر فوری طور پر نئے AC انسٹال کروا دیے گئے ہیں۔ جنرل ہسپتال لاہور میں آنے والے مریضوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جبکہ پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج ڈاکٹر سردار فرید ظفر کی AC لگوانے کے ذاتی کوششوں کو سراہتے ہیں تاکہ جو ہسپتال میں مریض ہیں ان کو بہترین طبی سہولیات مل سکیں۔ جی بلال، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے شکریہ۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان اور سابق صوبائی وزیر ہاشم ڈوگر کی ملاقات ہوئی ہے۔ سابق وزیر ہاشم ڈوگر کا استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کل باقاعدہ اعلان کریں گے۔ عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ پارٹی میں اہم شخصیات کی شمولیت خوش آئند ہے، ملکی معاملات اہم مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، مسائل کا حل بتائیں گے۔ آپ کو اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان اور سابق صوبائی وزیر ہاشم ڈوگر کی یہ ملاقات ہوئی ہے۔ سابق وزیر ہاشم ڈوگر کا استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر کل اعلان کیا جائے گا۔ لاہور میں الیکٹرک اور ماحول دوست بسیں چلانے کا منصوبہ تکنیکی پیچیدگیوں کے باعث 6 ماہ سے منصوبے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ بورڈ اجلاس نہ ہونے کے سبب الیکٹرک بسیں چلانے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے فنڈز کے اجرا نہ ہونا بھی منصوبے کی رکاوٹ کا سبب بنا۔ وجوہات بتائیں گے زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی زین۔ پنجاب حکومت نے شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم دوبارہ بحال کرنے کا اعلان تو کر دیا، مگر حکومتی ادارے
تاحال پبلک ٹرانسپورٹ کو چلانے کے لیے مکمل تیاری نہ کر سکے۔ یہ لاہور میں الیکٹرک اور ماحول دوست بسیں چلانے کا منصوبہ تکنیکی پیچیدگیوں کے سبب گزشتہ 6 ماہ سے فائلوں میں بند ہے اور اس منصوبے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ نومبر 2022 میں پنجاب حکومت نے لاہور میں الیکٹرک بسیں چلانے کی منظوری دی، مگر پنجاب حکومت کی جانب سے فنڈز کا اجرا نہ ہونے کی وجہ سے بسوں کی جو خریداری ہے اس میں ابھی تک رکاوٹ ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل نہ ہونا بھی منصوبے کے PC1 کی منظوری میں ایک بڑی رکاوٹ بن چکا ہے۔ بورڈ اجلاس نہ ہونے کے سبب لاہور کی سڑکوں پر الیکٹرک بسیں چلانے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ نگران پنجاب حکومت نے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کو اب دوبارہ PC1 ارسال کرنے کی ہدایت کی ہے، لیکن اب اس میں بھی ایک پیچیدگی سامنے آ گئی ہے کہ لاہور میں اس وقت 1800 الیکٹرک بسوں کی ضرورت ہے، مگر پنجاب حکومت نے ابھی صرف 26 بسیں خریدنے کی اجازت دی ہے۔ تو اس طرح لاہور میں نئی جو الیکٹرک بسیں چلانے کا اعلان کیا گیا ہے، وہ نئی بسیں خریدنے کے باوجود جو مسافروں کی سفری ضروریات ہیں ان کو پورا نہیں کیا جا سکے گا۔ جی زین، تفصیلات بتانے کے لیے شکریہ۔ چیئرمین PCB مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف سے کپتان ویمن کرکٹ ٹیم ندر ڈار کی یہ ملاقات ہوئی ہے۔ خواتین کرکٹر کی ترقی کو آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ ذکا اشرف کا پہلی بار ڈومیسٹک کرکٹ میں کانٹریکٹس اور سینٹرل کانٹریکٹس میں اضافے کا اعلان کیا گیا۔ خواتین کرکٹرز کو یکساں مواقع اور سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے۔ تو خبر دیں آپ کو، چیئرمین PCB مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف سے کپتان ویمنز کرکٹ ٹیم ندر ڈار کی ملاقات ہوئی ہے۔ خواتین کرکٹرز کی ترقی کو آگے بڑھانے کا عزم کا اعادہ بھی کیا گیا ہے۔ ذکا اشرف کا پہلی بار ڈومیسٹک کرکٹ میں کانٹریکٹس اور سینٹرل کانٹریکٹس میں اضافے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ ایک اور یوم آزادی آن پہنچا، وہ دن کہ جس روز ہم آزاد وطن کے آزاد شہری بن گئے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ذرا تصور تو کیجئے وہ لمحات، وہ گھڑیاں کیسی ہوں گی، وہ وقت بھی کیا ہوگا جب 13 اور 14 اگست 1947 کی درمیانی رات 11:50 پر ریڈیو پر مصطفیٰ علی حمدانی کی آواز ابری ہوگی۔ یہ آل انڈیا لاہور ہے، آپ اگلے اعلان کا انتظار کیجئے۔ اور پھر 14 اگست 1947 کو ٹھیک 12:01 پر ریڈیو پر پھر مصطفیٰ علی حمدانی کی آواز ابھری۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے، آپ کو پاکستان مبارک ہو۔ ان چند الفاظ نے کروڑوں مسلمانوں کو آزادی کی نوید سنا دی تھی۔ ایک ہی پورے محلے میں ریڈیو تھا جہاں میں کام کرتا تھا، تو اس ریڈیو کے میں پاس بیٹھا تھا، میں نے کانوں سے سنا ہے، تو ہم خوشی کے مارے چھلانگیں لگائی اور میں گھر بھاگا گیا، اپنے گھر کو کہا، اپنی بہنوں کو، والدہ کو، بھائی تو شہید ہی ہو چکے تھے نا، تو یہ پاکستان لاہور تک بن گیا ہے۔ 1940 میں قرارداد پاکستان کی منظوری کے صرف 7 سالوں کے اندر قائد اعظم کی قیادت میں اندھیروں کی کوکھ سے اجالے جنم لے چکے تھے۔ طویل جدوجہد کے بعد آنے والے یہ لمحات کیسے رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہوں گے۔ نہ جانے ان کی سوچیں کیا ہوں گی جو خون کی لکیر عبور کر کے ایک آزاد وطن میں پہنچے تھے۔ شاید وہ بھی کہیں عالم بالا میں یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے جو آزادی کے اس سفر میں اپنی جانوں کی بازی لگا گئے تھے۔ ان سب کو ہمارا سلام۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام، کانگریس میں شامل ہونا، کانگریس کو پھر چھوڑ دینا زوما کا، پھر آل انڈیا مسلم لیگ میں 1934 میں ایک نئی جان پڑ جانا اور 23 مارچ 1940 کی قرارداد منظور ہونا، 14 اگست 1947 کو پاکستان کا بننا، یہ ایک تسلسل ہے ان واقعات کا، اس خواب کا جو مسلمانان ہند بے یار و مددگار ہو کر قسمہ پرسی میں دیکھ رہے تھے، اور وہ 14 اگست 1947 کو خواب مکمل ہو گیا۔ ہاں، لیکن یہ بحث اپنی جگہ بہرحال موجود ہے کہ کیا ہم نے وہ مقاصد حاصل کیے جن کے لیے یہ وطن حاصل کیا گیا ہے؟ اس سوال کے 2 ہی جواب ہو سکتے ہیں، کہ شاید ہاں یا پھر شاید نہیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جواب چاہے کچھ بھی ہو، عزم یہی ہے کہ وطن کے جاں نثار ہیں، وطن کے کام آئیں گے، ہم اس زمین کو ایک روز آسماں بنائیں گے۔ کیمرہ مین عمیر فضل کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔